दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए किसान पैकेज पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत की है। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर ने ज़राई शोबे को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बेहतर बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के दिवालिया होने के ख़दशात मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है और दिवालिया नहीं होगा। PIA ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफ़र करने वाले अफराद के लिए किरायों में नुमायां कमी का ऐलान किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जम्मू में मज़ीद 3 नौजवान शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफ़गान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ख़वातीन को अवामी ज़िंदगी में शामिल न करने की अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसान पैकेज पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से ज़रई शोबे की तरक्की के लिए फ़राहम किए गए तारीख़ी किसान पैकेज से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें हर कीमत पर पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि ज़रई शोबे की तरक्की पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की तामीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए गंदम, कपास, कैनोला और जैतून की काश्त पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और दालों समेत तमाम अक़साम की अनाज की पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को अच्छे बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। स्टेट बैंक से दीगर बैंकों को नोटिफिकेशन के ज़रिए किसान पैकेज, नौजवानों के लिए कर्ज़ों की स्कीम और सैलाब से मुतासर इलाकों में छोटे किसानों के कर्ज़ों पर सूद की माफ़ी और इनको बिला सूद ज़रई कर्ज़ों की फराहमी के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। इजलास को बताया गया कि रवां माली साल में गुज़श्ता माह तक किसानों को 664 अरब रुपए मालियत के ज़रई कर्ज़े दिए गए हैं, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 36% ज़्यादा है। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि हुकूमत का मकसद ज़रई शोबे को आलमी मयार के मुताबिक बेहतर बनाना है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मुल्की मईशत के लिए ज़रई शोबे की अहमियत का एतराफ़ करते हुए कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के शुरू किए गए किसान पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने मुआशी मुश्किलात और सैलाब के बाद के मसाइल के बावजूद गंदम की काश्त का 91% हदफ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 2 करोड़ 10 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की बुआई मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस साल हमें गंदम की भरपूर फसल हासिल होगी। उन्होंने किसान पैकेज के तहत किसानों को फराहम की जाने वाली दीगर सहूलतों के बारे में कहा कि स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह के इख्तिताम तक किसानों को तकरीबन 664 अरब रुपए के कर्ज़े दिए गए। उन्होंने कहा कि यह रकम रवां माह के इख्तिताम तक 800 अरब रुपए तक बढ़ाई जाएगी। तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि स्टेट बैंक ने किसान पैकेज के तहत सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूदा कर्ज़ों पर सूद ख़त्म करने, बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी पर सब्सिडी और नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम में ज़राअत के शोबे को शामिल करने समेत दीगर प्रोग्रामों के आगाज़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि किसान पैकेज के तहत हमने DAP खाद की फराहमी और उस पर सब्सिडी देकर उसकी कीमत 11,250 रुपये फ़ी बोरी कर दी है। उन्होंने कहा कि सूबों के ताउन से हम उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने यूरिया खाद की फराहमी पर सब्सिडी का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि बेज़मीन किसानों में कर्ज़ों की तकसीम शुरू कर दी गई है और इन किसानों में 5 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामज़न है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की गलत क़यास आराइयों के बावजूद दिवालिया नहीं होगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो संजीदगी का मुज़ाहरा करें और मामूली सियासी मफादात की खातिर मुल्क की मईशत से न खेलें। इसहाक़ डार ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, लिहाजा हम इन शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं और इस सिलसिले में कारोबारी बरादरी के किरदार का खैर मकदम किया जाएगा।
وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے درآمدات پر پابندی عائد نہیں کی، تاہم مختلف کیٹیگریز میں ضروری مصنوعات ترجیحی بنیادوں پر درآمد کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضروری اشیاء میں ادویات اور خوردنی تیل پہلی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، توانائی سے متعلق درآمدات کو کیٹیگری 2، برآمدات سے منسلک درآمدات کو کیٹیگری 3، جبکہ زرعی مصنوعات کی درآمد کو کیٹیگری 4 میں رکھا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی موصف کا وہ حکم برقرار رکھا ہے جس میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن اور پولی کلینک ہسپتال میں خدمات سر انجام دینے والے 37 ملازمین کو کرونا ہیلتھ رسک الاؤنس دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ان ملازمین کو نان کلینکل قرار دے کر یہ الاؤنس نہیں دیا گیا تھا۔ صدر نے فیصلے میں وفاقی موصف کے موقف کی تائید کرتے ہوئے وزارت صحت کی سمری مسترد کر دی اور وزارت کو ہدایت کی ہے کہ وہ شکایت کنندگان کو الاؤنس دینے کے لیے وزیراعظم سیکریٹریٹ کو نئی سمری ارسال کرے۔ جاپان کی حکومت اور جاپان کے بین الاقوامی تعاون کے ادارے نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب سے شدید متاثرہ علاقوں کے لیے امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور، جبکہ خیبر پختونخوا میں کوہستان، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، نوشہرہ اور چارسدہ کے اضلاع شامل ہیں۔ اس امداد سے خصوصاً خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 80,000 خاندان مستفید ہوں گے۔ پی آئی اے نے پاکستان اور چین کے درمیان سفر کرنے والوں کے لیے کرایوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ پی آئی اے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اے پی پی کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بیجنگ سے اسلام آباد نیا کرایہ بشمول تمام ٹیکسز اب 4,681 یوان ہوگا۔ قومی فضائی کمپنی نے بیجنگ سے اسلام آباد اور بیجنگ دو طرفہ کرایوں میں بھی کمی کا اعلان کیا ہے اور اب نیا کرایہ بشمول تمام ٹیکسز 12,050 یوان ہوگا۔ پی آئی اے اس وقت چین کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلا رہا ہے، اتوار کو اسلام آباد سے بیجنگ اور اسلام آباد، جبکہ بدھ کے روز اسلام آباد سے چنگدو اور اسلام آباد کے لیے پرواز چلائی جاتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع جموں میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 نوجوان شہید کر دیے ہیں۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے سدھرا میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے بارامولہ میں بھارتی قابض حکام نے مسلمانوں کی ایک مذہبی تقریب پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پٹن میں کل جماعتی یوتھ کانفرنس کے رہنما مسعود عباس انصاری کے زیر اہتمام ہونے والے اس پروگرام پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی گئی۔ یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، لیکن حکام نے منتظمین کو اس سال پروگرام کا اہتمام کرنے سے روک دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین کو عوامی زندگی میں شامل نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ 15 رکنی عالمی ادارے نے ایک بیان میں افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیوں تک رسائی اور افغانستان میں امدادی تنظیموں کے لیے کام کرنے پر پابندی عائد کرنے پر شدید تشویش ظاہر کی۔ بیان میں افغان لڑکیوں کے لیے 6ٹھی کلاس کے بعد اسکول جانے پر پابندی کی بھی مذمت کی گئی اور خواتین اور لڑکیوں کو مساوی حقوق فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ روس نے کہا ہے کہ وہ ان ملکوں اور کمپنیوں کو تیل کی فروخت پر پابندی عائد کرے گا جو مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی گئی قیمت پر تیل فروخت کر رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے 1 فروری سے 5 ماہ تک ان ممالک کو خام تیل کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا جو مغربی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پابندی انفرادی معاملات میں صدر پوٹن کے خصوصی فیصلے سے ختم کی جا سکتی ہے۔ نائجیریا میں سڑک کے 2 حادثات میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ پہلا حادثہ 2 گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے سے ہوا جس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دوسرے حادثے میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں جا گرنے سے 10 افراد ہلاک ہوئے۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر شیخ ایاز کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ کرکٹ۔ کراچی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 353 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 438 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔
پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور رات کو دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 17، کراچی 27، کوئٹہ 18، گلگت 12، مظفر آباد 16، مری 11، سری نگر 9، جموں 14 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کسان پیکیج پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے زرعی شعبے کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اور دیوالیہ نہیں ہوگا۔ پی آئی اے نے پاکستان اور چین کے درمیان سفر کرنے والے افراد کے لیے کرایوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج جموں میں مزید 3 نوجوان شہید کر دیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین کو عوامی زندگی میں شامل نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر نظرثانی کرے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔